جس کمرے میں قرآن رکھا ہو کیا اس میں ہم بستری کرنا جائز ہے؟ مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ میں جس کمرے میں رہتا ہوں وہاں قرآن شریف رکھا ہوا ہے، ہم کیا اس کمرے میں ہم بستری کریں تو کیا ہمارے اوپر کوئی گناہ ہوگا یا نہیں؟ پلیز ضرور بتائیے۔ بہت ہی امپورٹنٹ مسئلہ ہے کہ بعض گھر ایسے ہوتے ہیں جو جوائنٹ فیملی میں لوگ رہ رہے ہوتے ہیں نا، تو ان کو ایک کمرہ ان کا ہوتا ہے کہ اسی کمرے کے اندر ان کو رہنا ہے، اور وہی بیڈ روم ہے ان کا، اور اسی میں سارے کام میاں بیوی کرتے ہیں۔ تو عورتیں، بعض خواتین گھروں میں قرآن مقدس کی تلاوت کرتی ہیں، تو اسی کمرے میں قرآن رکھا ہوا ہے، اور اسی کمرے میں اگر کوئی میاں بیوی ہم بستر ہو رہے ہیں تو ایسا کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اور قرآن کریم میں تو سارے لوگ جانتے ہیں کہ وہ جو رکھا ہوتا ہے وہ کہاں رکھا ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ ٹینٹ وغیرہ پہ اونچائی پر قرآن کریم رکھا ہوا ہوتا ہے، لیکن بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کھلا ہوا قرآن رکھ لیتے ہیں کچھ لوگ، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو قرآن کریم کو بستے میں پیک کر کے رکھتے ہیں۔ تو بہرحال اگر کسی کمرے کے اندر قرآن کریم موجود ہو تو اس کمرے میں ہم بستری کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے، اس مسئلے کو اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیویوں کے قریب جانے کی اجازت دی ہے، اور یہ ایک جائز عمل ہے کہ شوہر بیوی سے ملاقات کرے، اور ظاہر سی بات ہے کہ قرآن کریم کئی حصوں میں تقسیم ہے، یعنی کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقیدہ بھی سکھایا ہے، دین بھی بتایا ہے، اور معاشرت، تجارت، وزارت اور احکام اور مسائل، تمام چیزوں کے مجموعے کا نام قرآن ہے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قرآن ایک میسیج ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن کاموں کو کرنا ہے، کن کو نہیں کرنا، یہ ساری تمام چیزیں قرآن کریم کے ذریعے سے بندوں پر حکم کو نافذ کیا ہے۔ تو قرآن نے ہی اجازت دی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ ہسبینڈ اور وائف کا ملنا یہ کوئی کراہت والا عمل نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ گناہ ہے یا میاں بیوی مل نہیں سکتے، یہ تو ایک جائز عمل ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، چونکہ ایک چیز یہ ہے کہ شرم کے خلاف ایک کام ہے کہ اگر قرآن کریم کہیں پر رکھا ہوا ہے اور میاں بیوی وہاں پر ہم بستر ہو رہے ہیں، تو یہ کن لوگوں کے لیے جائز ہے اور کن لوگوں کو ایسے کام کرنے سے بچنا چاہیے۔ بعض لوگوں کی ذہانت یہ ہوتی ہے، بعض لوگوں کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ جب وہ بیوی سے ملاقات کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے کہ قرآن کریم یہاں پر رکھا ہوا ہے، تو وہ اس ٹائم بار بار ان کے ذہن میں قرآن کریم رکھے ہونے کے خیالات ان کے دماغ میں آتے ہیں۔ حالانکہ اسلام نے جو طریقہ بتایا ہے تو یہ بتایا ہے کہ جب آپ بیوی سے ہم بستری کا ارادہ کریں نا، تو آپ اسی وقت یعنی کہ دعا پڑھ لیں۔ دعا اس وقت پڑھنے کا حکم نہیں ہے کہ جب آپ بیوی سے بالکل قریب ہو جائیں، جب نہیں، جب آپ ارادہ کریں تو بس آپ دعا پڑھ لیں۔ جیسے آپ ٹوائلٹ میں جائیں تو ٹوائلٹ میں جانے سے پہلے ہی دعا پڑھ لیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اور جب ٹوائلٹ سے باہر آ جائیں پھر دعا پڑھیں۔ یعنی کہ اتنا آپ کو خیال رکھنا پڑے گا کہ آپ ہم بستری کا ارادہ کرنے کے ساتھ ہی آپ کو دعا پڑھنا ہے۔ تو اگر یہ بار بار آپ کے دماغ میں خیال آ رہا ہے کہ قرآن کریم رکھا ہے، قرآن کریم رکھا ہے، تو اس سے آپ کے دماغ پر بھی اثر پڑتا ہے، اور آپ اپنے مائنڈ کو ایک جگہ فوکس کرنے سے پھر قاصر رہتے ہیں۔ تو اس لیے قرآن کریم کو اگر آپ کے دماغ میں بار بار خیال آ رہا ہے تو پھر بہتر یہ ہے کہ قرآن کریم کو آپ تھوڑا سا آڑ میں رکھ دیں۔ اونچے پہ تو ہوتا ہے، یہ بات میں نے آپ کو پہلے کلیئر کی، قرآن کریم نیچے پیتیانے نہیں ہونا چاہیے، اور پیتیانے میں ایسا نہ ہو کہ وہ پیروں کے لیول میں رکھا ہوا ہے۔ یعنی بعض مرتبہ کچھ گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ ان کا بیڈ پڑا ہوا ہے، اور بیڈ کے آگے سامنے جدھر پیر ہوتے ادھر صوفہ وغیرہ پڑا ہوا ہے، تو اس صوفے کے اوپر قرآن کریم نہ رکھا ہو، یا ایسا نہ ہو کہ بالکل سامنے ہمارے ظاہر ہو رہا ہو، تو اس چیز سے تھوڑا سا بچیں۔ لحاظ اس بات کا رکھیں کہ وہ قرآن کریم اوپر کی سائڈ کو اور بستے میں پیک ہو، تو اگر ایسا معاملہ ہے کہ اس کی بے ادبی نہیں ہو رہی ہے، یعنی پیروں کی سائڈ نہیں رکھا ہوا ہے، تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، بالکل جائز ہے۔ قرآن کریم اگر جس کمرے میں رکھا ہوا ہو تو اس میں ہم بستری کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ بلا کراہت ایسے کمرے میں بستری کرنا جائز ہے جہاں پر قرآن کریم رکھا ہو، کیونکہ قرآن کریم تلاوت کے لیے ہے اور اس کا ادب احترام بھی انسان کے اوپر لازم ہے۔ تو اگر بار بار اس ٹائپ کے آپ کو خیال آ رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ ڈسٹرب ہو رہے ہیں کہ کہیں بے ادبی تو نہیں ہو رہی ہے، کہیں بے ادبی تو نہیں ہو رہی ہے، تو پھر آپ کو چاہیے کہ اس کو آڑ میں جو سیب الواری وغیرہ ہوتی ہے نا، تو آپ اس کے اوپر رکھ دیں بستے میں پیک کر کے، پھر آپ بالکل نو ٹینشن ہو جائیں، اور آپ کو بالکل یہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ قرآن کریم
رکھا ہوا ہے اور آپ اس میں گناہ گار ہو رہے ہیں۔ تو بس آپ نے کام کر لیا، یعنی قرآن کریم کو بستے میں رکھ کے اونچی جگہ پر رکھ دیا، یہ بس ادب ہو گیا۔ اب اس کے بعد اگر آپ کے دماغ میں خیال آ رہے ہیں تو ان کو پوری طرح سے ان خیالات کو آپ ڈیلیٹ کریں، اس کے بعد پھر بالکل بھی یہ نہ سوچیں کہ قرآن رکھا ہوا ہے اور کہیں ہمارے اوپر گناہ نہ پڑے، ایسا آپ بالکل نہ سوچیں۔ جو مدرسہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ لیڈیز مدرسہ ہے، جس کی زمین کو میں نے اپنا کھیت بیچ کر جس کو خریدا اور 1 منزل تک بنانے کا فی الحال ارادہ ہے، انشاءاللہ بنا لوں گا، لیکن اس کے بعد اس میں کروڑوں روپے کا خرچ ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے زیادہ سے زیادہ اس میں تعاون کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر آپ کو 70 گنا آخرت میں، 10 گنا دنیا میں، اور مرنے کے بعد قیامت تک اللہ تعالیٰ اس کا ثواب آپ کو عطا فرمائے گا۔